بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ جو بائیڈن کا السیسی اور تمیم سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں فائر بندی پر بات چیت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کی شام دو علیحدہ ٹیلی فون رابطوں میں مصری صدر اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت میں غزہ کی پٹی میں جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثوں کی مشترکہ کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ بات مصری ایوان صدر کے ترجمان اور قطری شاہی ایوان کی جانب سے جاری بیانات میں بتائی گئی۔ دونوں سربراہان نے اس بات کی اہمیت کو باور کروایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے متعلقہ فریقین کی جانب سے رکاوٹیں دور کی جائیں اور لچک کا مظاہرہ بھی کیا جائے۔ اس موقع پر عبدالفتاح السیسی نے باور کروایا کہ فائر بندی کے فوری معاہدے تک پہنچنا اس نازک وقت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، خواہ یہ غزہ کی پٹی میں انسانی مصائب پر روک لگانے کے لیے ہو یا پھر خطے میں تنازع کا دائرہ وسیع ہونے سے بچانے کے لیے ہو۔ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے بارے میں پر امید، حماس سے نئی تجاویز ماننے کا مطالبہ۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کے امکانات کے بارے میں پر امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کی امریکی وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ CIA چیف ولیم برنز اور سینئر امریکی ذمہ دار بریٹ میکگرے قاہرہ میں جمعرات کی شام سے شروع ہونے والے مذاکرات میں شریک ہیں۔ ان مذاکرات کے بارے میں قومی سلامتی کونسل کے لیے امریکی ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے فریقین عمل درآمد کے لیے آگے بڑھیں۔ حماس کے جنگجوؤں کی تلاش کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنائے جانے کا انکشاف۔ حماس کے جنگجوؤں کی تلاش کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنائے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے سرنگوں کا معائنہ کرنے کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنا لیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔ حماس وفد غزہ جنگ مذاکرات پر ثالثوں کے نتائج سننے کے لیے قاہرہ روانہ۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ حماس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کا وفد غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر ثالثوں کے نتائج سننے کے لیے قاہرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حماس کے وفد کا قاہرہ روانہ ہونے کا مطلب مذاکرات میں شرکت نہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے 2 جولائی کو پیش کردہ تجاویز پر عمل درآمد کے موقف پر قائم ہے۔ حماس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈالنے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ اس سے قبل ایک حماس رہنما کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امریکہ کیملا ہیرس کی صدارتی مہم کی حمایت کے لیے جنگ بندی مذاکرات کی کوششیں کر رہا ہے۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کئی گھنٹے کی مسلسل بمباری کے نتیجے میں 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں اسرائیلی فورسز نے فضائی حملے کیے جس میں 3 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں دیر البالہ سے بھی ہزاروں بے گھر فلسطینی ایک بار پھر دربدر ہو گئے۔ ادھر مقبوضہ گولان میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی بیرکوں پر 50 سے زائد راکٹ فائر کر دیے، جبکہ کریات شمونہ میں ڈرون حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بھی جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ دوسری طرف مصر میں جنگ بندی مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے اسرائیلی مذاکرات کار قاہرہ پہنچ چکے ہیں۔ حماس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں اسرائیلی میڈیا کی مہم کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ حماس کے قید سے آزاد ہونے والی ایک صہیونی خاتون نے جنگی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے اسرائیلی میڈیا کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قید کے دوران کسی نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی خاتون نے جو حماس کے فوجی بازو عز الدین القسام کی قید میں رہ چکی ہیں کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد نہ کسی نے ان کو زد و کوب کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی بدکلامی کی۔ اس صہیونی خاتون نے کہا کہ صہیونی میڈیا نے ان کے بیانات کو تحریف کر کے پیش کیا۔ اسرائیلی خاتون نے اپنے انسٹاگرام کے پیج پر لکھا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی میڈیا نے ان کے حوالے سے جو کچھ شائع کیا وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ القسام بریگیڈ کے افراد نے قید کے دوران نہ ہی انہیں مارا ہے اور نہ ہی ان کے بال کاٹے ہیں، بلکہ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری میں دیوار گرنے سے وہ زخمی ہوئی تھیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اموات 40,334 ہو گئی۔ غزہ کی وزارت صحت نے ہفتے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ میں اب تک کم از کم 40,333 افراد شہید ہو چکے ہیں، جو اب 11ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق مذکورہ تعداد میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہونے والی 69 اموات شامل ہیں، جبکہ 93,356 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بین گوئر کو اسرائیل کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے داخلی خفیہ ادارے شین بیٹ کے سربراہ کی جانب سے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر کو برطرف کرنے کی درخواست کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اقدامات سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ دوسری جانب بن گوئر نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر دفاع مجھ پر غصہ نکالنے کے بجائے حزب اللہ پر حملہ کریں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے لکھا کہ وزیر ایتمار بن گوئر کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات ریاست اسرائیل کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ملک میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ جنرل سیکیورٹی سروس کے سربراہ اور ان کے اراکین اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ان اقدامات کے سنگین نتائج سے خبردار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں شامل۔ فوربز نے دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک کی فہرست جاری کر دی، جس میں پہلا نمبر امریکہ کا ہے۔ اس فہرست میں پہلی مرتبہ سعودی عرب بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس کو 9واں نمبر دیا گیا ہے۔ چین کو دنیا کی دوسری طاقتور ترین ریاست قرار دیا گیا ہے، جبکہ روس کا تیسرا نمبر ہے۔ اسی طرح جرمنی چوتھے، برطانیہ 5ویں، جنوبی کوریا 6، فرانس 7ویں، جاپان 8ویں اور متحدہ عرب امارات 10ویں نمبر پر ہے۔ ان ممالک کی درجہ بندی معاشی و سیاسی اثر و رسوخ، مضبوط بین الاقوامی اتحاد اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ بھارتی وزیراعظم کے طیارے کا پولینڈ سے بھارت جانے کے لیے پاکستانی حدود کے استعمال کا انکشاف۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے طیارے کی جانب سے پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع سول ایوی ایشن کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پولینڈ سے نئی دہلی جا رہے تھے کہ طیارہ صبح 10:15 بجے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور 11:01 پر بھارت میں داخل ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کا طیارہ 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ بھارتی وزیراعظم کا طیارہ چترال کے اوپر سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے گزرا۔ سول ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کا طیارہ لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر میں داخل ہوا۔ پنجاب بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری، نیا سپیل آج سے شروع ہوگا۔ صبح پنجاب بھر میں مزید مونسون بارشوں بارے الرٹ جاری کر دیا گیا، جس کے تحت صوبے میں بارشوں کا نیا سپیل آج 25 اگست سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے 29 اگست تک پنجاب میں مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ سیلابی صورتحال، پاکستان کی بنگلہ دیش کو مدد کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلابی صورتحال میں مدد کی پیشکش کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کو خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر افسوس ہے۔ مشکل وقت میں پاکستانی قوم کی ہمدردیاں بنگلہ دیشی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مشکل وقت میں بنگلہ دیش اور بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھائی لینڈ میں چھوٹے طیارے کو حادثہ۔
تھائی لینڈ کے مشرقی علاقے میں ایک چھوٹا مسافر طیارہ پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ میں ڈومیسٹک پرواز کے لیے ایک چھوٹے مسافر طیارے نے بینکاک کے مرکزی ہوائی اڈے سے اڑان بھری، جس کا کچھ ہی دیر بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا۔ طیارے کا ملبہ تھائی لینڈ ہوائی اڈے سے تقریباً 40 کلومیٹر دور مینگرووز کے دلدل سے مل گیا۔ بدقسمت طیارے میں 5 مسافر، 2 ایئر ہوسٹس اور 1 پائلٹ اور 1 معاون پائلٹ سوار تھے، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں منگل تک بارشوں کا امکان، الرٹ جاری۔ مکہ مکرمہ ریجن میں منگل تک بارشوں کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز مدینہ منورہ میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مدینہ کے مشرقی علاقوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں 15 سے 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے مکہ مکرمہ، جدہ اور خلیج میں بارش ہونے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے۔ 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں کمپنیوں سے لین دین کے معاملات نمٹانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔